میں ہوں خالد قیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ اسپاٹ نیوز۔ پاکستان کی قومی سیاست خصوصاً اپوزیشن کی سیاست بڑی پیش رفت کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور جو اپوزیشن جماعتوں کے بیک ڈور چینل سے جو قیادت میں روابط اس وقت جاری ہیں، اس کے نتیجے میں تقریباً تمام بڑی جو اہم اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ ون پوائنٹ ایجنڈا کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اس حوالے سے حکومت کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک لانے کا معاملہ ہے، معاملات جو ہیں وہ اسی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، اور خصوصاً پی ڈی ایم کا جو 25 جنوری کا اجلاس ہے اس کے ایجنڈے پر بھی جو عدم اعتماد کا معاملہ ہے وہ سامنے رکھا جا رہا ہے، اور اس اجلاس میں پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی جو ہے وہ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ اور پی ڈی ایم کی دوسری قیادت جو ہے وہ تمام جو چھوٹی بڑی اتحادی جماعتیں ہیں ان کو اس معاملے پر عدم اعتماد کے معاملے پر اعتماد میں لیں گی، اور اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ایک جو بڑی پیش رفت جو ہے وہ جو اسلام آباد میں ہوئی ہے، وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور سینٹ میں پیپلز پارٹی کے قائد حزب اختلاف سید یوسف رضا گیلانی کی میڈیا ٹاک کے دوران جب ان سے سوال کیا گیا کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف جو ہے وہ کیا سب سے پہلے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، تو اس کا جو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے جواب دیا، اس میں ایک بڑی پیش رفت تھی۔ ان کی طرف سے واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ سب سے پہلے چیئرمین سینٹ کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ نہیں لائی جا رہی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ شاید اس وقت سینٹ میں اپوزیشن جماعتوں کے پاس واضح نمبرز نہیں ہیں، واضح اکثریت نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے معاملے سے آخر پیچھے کیوں ہٹے ہیں، اور اس کے پس منظر میں کیا وجوہات ہیں، جبکہ سینٹ کے اندر تو پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے جو ہیں وہ ارکان کی 2-3 جو ارکان ہیں وہ زیادہ ہیں حکومتی بینچز سے، تو پھر یہ بیان جو ہے وہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو دینے کی نوبت جو ہے وہ کیوں پیش آئی۔ تو ان کے اس بیان پر جو ہیں وہ بڑے سوالات جو ہیں وہ اٹھے ہیں، اور اس سے جو ہے ایک چیز جو ہے اور بھی واضح ہوتی ہے کہ شاید اپوزیشن کی قیادت کو جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے کوئی واضح جو اشارہ ہے وہ نہیں مل رہا۔ اور دوسرا ایک معنی خیز جو اور بیان تھا بلاول بھٹو زرداری کے اس حوالے سے وہ یہ تھا کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لانے سے یا ان کو ہٹانے سے حکومت کو جو ہے وہ کوئی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوگا، اس سے حکومت جو ہے وہ نہیں گرے گی۔ تو اس سے اس جو صورتحال ہے اس کے پس منظر میں جو معاملات اور چیزیں سامنے آئی ہیں تو اس میں جو ہے وہ میرے پاس خبر یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ایک طرف تو
چیئرمین سینٹ کی بجائے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کرنے کی طرف جا رہی ہیں، اور چیئرمین سینٹ کو جو ہے وہ ہدف نہ بنانے کی جو ہے وہ بھی کچھ وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے جو ہیں وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی جو وجہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں ابھی تک جو دو بڑے دھچکے پہنچے ہیں اپوزیشن کو، جو سینٹ کے اندر جو چیئرمین سینٹ کے خلاف، تو ان سے شاید ابھی تک اس دھچکے سے اپوزیشن ابھی باہر نہیں نکل سکی، اس سے ابھی تک جو ہے وہ سنبھل نہیں سکی، جبکہ کچھ عرصہ پہلے تک تو جو ہے پیپلز پارٹی جب پنجاب میں اور وفاق میں تحریک عدم اعتماد لانے کی بات کرتی تھی تو نون لیگ کی طرف سے پھر جو ہے پیپلز پارٹی کو پر دباؤ ڈالا جاتا تھا کہ اگر آپ تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز جو ہے وہ سینٹ سے ہونا چاہیے، کیونکہ سینٹ کے اندر اپوزیشن کی اکثریت ہے، وہاں سے کامیاب جو ہے وہ تحریک ہو سکتی ہے۔ اور اس کی جو دوسری بڑی وجہ سامنے آئی ہے اور وہ پیش رفت اس کو قرار دیا جا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، کہ جو چیئرمین سینٹ ہیں صادق سنجرانی، وہ پی ٹی آئی کے سینیٹر منتخب نہیں ہوئے، وہ بطور سینیٹر جو ہیں وہ باپ پارٹی کی جو ہے نشست اس پر منتخب ہوئے ہیں، اور باپ پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور دوسری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ مستقبل کا جو لائحہ عمل ہوگا اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر اعظم پاکستان کے خلاف جو عدم اعتماد کی اپوزیشن تحریک لانا چاہتی ہے، اس میں باپ پارٹی کی حمایت کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ان کی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ بیک ڈور چینل سے جو روابط ہیں وہ اس وقت جاری ہیں، اور ان روابط میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ فی الحال اپوزیشن کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چیئرمین سینٹ جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پہلے نہیں لائی جائے گی، کیونکہ آگے چل کر پھر جب معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور قومی اسمبلی کے اندر تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے تو اس میں باپ پارٹی کی طرف سے ان کی قیادت کی طرف سے جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کو یہ یقین دہانی جو ہے وہ کروائی گئی ہے، جس میں غالباً پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے ان کے ساتھ ان کے روابط جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہیں، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ آگاہ کیا گیا ہے کہ باپ پارٹی جو ہے وہ آگے چل کر جو ہے وہ اپوزیشن کا جو ایجنڈا ہے اس کا کسی سٹیج پر حصہ بن سکتی ہے۔ اور یہ جو دو جماعتیں ہیں باپ پارٹی اور مسلم لیگ کاف، ان کے ساتھ یہ دونوں جو اتحادی ہیں اس وقت حکومت کے، جن کے وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت اس وقت قائم ہے، ان دونوں کے ساتھ جو روابط ہیں وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے ذریعے جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ اسی وجہ سے اس بات چیت کے نتیجے میں جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد لانے کا معاملہ تھا اس کو جو ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ اور سب سے پہلے جو اپوزیشن جماعتوں میں اس وقت جو کنسنسس پیدا ہو رہا ہے، سب سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کا جو پیپلز پارٹی کے سابق اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں سید خورشید شاہ، ان کی طرف سے اس حوالے سے واضح طور پر جو ہے وہ اعلان جو ہے وہ بھی کر دیا گیا ہے کہ پہلا جو ہدف ہوگا وہ اسپیکر قومی اسمبلی ہوں گے،
اور اس میں اس ہدف کو جو ہے وہ آسانی سے اس لیے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے کہ اسپیکر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہوگی اب وہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوگی، اور خفیہ رائے شماری کے ذریعے جس بنیاد پر سید یوسف رضا گیلانی قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کو شکست دے کر سینیٹر منتخب ہو گئے تھے، اسی طرز پر جو ہے وہ پھر جو ہے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور اس میں اس تحریک عدم اعتماد میں جو سب سے بڑا رول ہوگا وہ جہانگیر ترین گروپ کے جو پی ٹی آئی کے اندر ارکان قومی اسمبلی ہیں ان کا جو ہے وہ رول ہوگا، اور جہانگیر ترین کے ساتھ بھی جو اپوزیشن کی قیادت ہے ان کے اس بارے میں بھی جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ طے ہونے کی طرف جو ہیں وہ حتمی طور پر وہ جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہیں وہ بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اپوزیشن اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کو جو ہے وہ آسان ہدف جو ہے وہ سمجھتی ہے، جس کی پھر آگے چل کر اصل جو اپوزیشن کا منصوبہ ہے، پلان ہے، اب وہ یہ ہے کہ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے بعد جو حکومتی ڈھانچہ ہے پی ٹی آئی کی حکومت کا، اس کو نظام کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر سے جو ہے وہ مفلوج بنانا ہے۔ تو جب اسپیکر کی نشست پر اپوزیشن کا رکن اسمبلی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوگا تو پھر حکومت کے لیے جو ہے وہ نظام جو ہے وہ چلانا مشکل ہو سکتا ہے، حکومت کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں، حکومت کے لیے اتنے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ اس کے ذریعے اتنا زیادہ دباؤ جو ہے وہ حکومت پر بڑھایا جائے گا کہ اس میں پھر جو ہے وزیر اعظم عمران خان کو یہ بھی حکومت خود چھوڑنے پر بھی جو ہے وہ مجبور کیا جا سکتا ہے، اور پھر اسی دوران جو ہے پھر جو اتحادی ہیں ان کے ذریعے بھی جو ہے وہ دباؤ حکومت پر جو ہے وہ بڑھایا جائے گا۔ تو اصل میں یہ ہے کہ یہ جو چیئرمین سینٹ کا جو معاملہ تھا وہاں پر تو چونکہ ایک اتحادی پارٹی کے جو رہنما ہیں، سینیٹر ہیں، اب وہ چیئرمین ہیں، تو اگر ان کو فوری طور پر ہٹایا جائے تو اس سے تو حکومت پر کوئی بڑا اثر جو ہے وہ نہیں پڑ سکتا، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے جو ہیں وہ واضح اور فوری جو اثرات ہیں وہ جو ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے جو پہلا ہدف ہے اپوزیشن کا وہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، اور اس کے بعد اس تحریک کی کامیابی کے بعد پھر اپوزیشن نئی حکمت عملی اور اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں آئے گی۔ دراصل پاکستان کی تاریخ کے اندر اگر دیکھا جائے تو آج تک کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے اب وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ دو وزرائے اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، لیکن دونوں کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی، اور محترمہ بےنظیر بھٹو کی جو 88 میں حکومت تھی وہ تاریخ کی کمزور ترین حکومتوں میں ان کا جو ہے وہ شمار کیا جاتا تھا، اور اس وقت جو ہے اس وقت کی جو اپوزیشن ہے اس وقت کی جو اپوزیشن اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ایک پیج پر تھی، اور اسٹیبلشمنٹ پوری طاقت کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑی تھی، اور محترمہ بےنظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد 89 میں پیش کی گئی، لیکن وہ تحریک بھی کامیاب نہ ہو سکی، بلکہ 12 ووٹوں سے یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے
وہ ناکام ہوئی، اور اس کے بعد پھر 2006 میں جو سابق وزیر اعظم ہیں شوکت عزیز، ان کے خلاف جو ہے وہ اپوزیشن کی تحریک جو ہے وہ بھی ناکام ہوئی۔ تو یہ جو 58(2)(b کا کے جو اختیارات جو ہیں وہ صدر پاکستان کو دیے گئے تھے، وہ بھی دراصل اسی وجہ سے یہ اختیارات آئین کے تحت جو ہے وہ دیے گئے تھے، پیدا کیے گئے تھے، کیونکہ عام حالات میں کسی کمزور ترین وزیر اعظم کو بھی جو ہے وہ عدم اعتماد کے ذریعے نکالنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ارکان اسمبلی ہیں وہ آخری وقت تک جو ہے وہ اپنی امرات، اپنی ڈیولپمنٹ، اپنے دوسرے جو حکومتی معاملات ہیں وہ ناراضگی کے باوجود ان کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے پھر وہ یہ 58(2)(b کا جو ہتھیار ہے اس کو سامنے لایا گیا، اور اس ہتھیار کے ذریعے کئی جو حکومتیں تھیں جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو حکومتیں تھیں وہ بھی اسی طرح اس کا شکار ہوئیں۔ لیکن اس کا جو عمران خان کی حکومت ہے، اسی کو بھی جو کہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ عدم اعتماد کا معاملہ جو ہے وہ ایک مشکل مرحلہ ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ سب سے پہلے اسپیکر کے خلاف تحریک کو لا کر اسپیکر کو ہٹا کر حکومتی جو نظام ہے اس کو مفلوج بنا کر عمران خان پر جو ہے وہ حکومت چھوڑنے کے لیے دباؤ جو ہے وہ بڑھایا جائے گا، اور یہ دباؤ جو ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر سے بھی ہوگا، اور یہ دباؤ جو ہے پارلیمنٹ کے باہر سے بھی ہوگا۔ دونوں اطراف سے جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے دباؤ بڑھانے کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے، اور آج آنے والے جو چند ماہ ہیں خصوصاً مارچ اپریل تک یہ پاکستان کے اندر تبدیلی کے حوالے سے انتہائی اہم ہیں۔